اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ 13واں پارہ ہے، سورۃ الرعد 13ویں سورت ہے، اس کا رکوع نمبر ہے 2، آیت نمبر 8 سے شروع کیا تھا اور 18 تک پڑھ لیا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ ہر حاملہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے نا، اس سے اللہ واقف ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی مشین سے، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگا لیا ہم نے بھی جو ہے، تو یہ تو ہمیں بھی معلوم ہو گیا، لیکن بھائی اللہ کو اس سے بھی آگے کا سب معلوم ہے کہ وہ نیک بخت ہے، بد بخت ہے، اللہ یہ بھی تک جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو اس کے ایمان پر موت آئے گی نہیں آئے گی سب اللہ جانتے ہیں، اللہ کو تو ہر چیز کا علم۔ اور وما تغیض الارحام وما تزداد، جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ اب یہ انسان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ انسان کے اعضاء میں سے اگر ایک عضو نہیں بن رہا، وہ نہیں پکڑ پاتا۔ اب اگر ایسی جدید مشینیں بھی آ گئیں، وہ پتہ چلا لیتے ہیں کہ بھائی اس کے اعضاء پورے نہیں ہیں، لہذا اسے ختم کر لو، ساکت کر دو، نہیں پیدا ہونے دو، تو یہ بھی ان کی بیوقوفی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اگر اس کا ایک ہاتھ نہیں بنایا تو اس کا دماغ اوروں سے ڈبل بنا دیا ہے، وہ اس کو تو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کم ہے، اس کو نہیں پکڑ پاتے کہ جو ڈبل ہے۔ ایک چھوٹا سا نقصان میرے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، ایک ناخن نہیں بنایا، اور ضرور اس کی جگہ کچھ اور دیا ہوا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایسی صفت اس کو ملتی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے گاؤں میں ایک بچہ ایسا تھا جو پاؤں سے لکھتا تھا، ہاں، ہاتھ نہیں تھے نا، تو وہ سیکھ جاتا ہے بندہ، تو یہ چیز ہے۔ اب یہ عام بندہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اسی لیے تو دیکھیں زیادتی بھی بول دیا، صرف کمی نہیں کہا بلکہ بیشی زیادہ بھی ہوتا ہے تو تزداد۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقدار مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ سب سے عظیم اور بڑی شان والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، تم میں سے کوئی شخص چھپکے سے کوئی بات کہے یا پکار کر، اور کوئی ومن جہر بہ ومن ہوا مستخف باللیل، رات کی تاریکی میں کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں چلے پھرے، وسارب من نہار، یہ سب اس اللہ کے لیے برابر ہیں۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے پہرے دار فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس انسان کے آگے اور پیچھے سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی ٹال ہی نہیں سکتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی اس اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی اللہ ہے جو تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے اور رحمت کی بارش کی امید دلانے کے لیے، وطمعا، اس کی لالچ دلانے کے لیے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جب کفار اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ اللہ زبردست قوت والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اسی اللہ کو پکارنا برحق ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لا يستجیبون لهم بشیء، تو وہ ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، جس طرح کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ
پانی کی طرف پھیلائے اور اس سے درخواست کرے کہ دور ہی سے وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. لیبلغ فاہ، بس یوں ہاتھ پھیلائے، پانی بہت دور ہے، بھائی آ جاؤ میرے پاس، میں نے پینا ہے تمہیں. ڈسپینسر کو بول لیں پانی تو ہے وہاں پینے کا، تو کیا پانی اس کے پاس آ جائے گا؟ وما ہوا ببالغ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اسی طرح کفار کی پکار تو سراسر گمراہی میں ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور آسمان اور زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں، چاہے وہ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے. طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، اس پہ ایک سجدہ کرنا چاہیے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، بس اگر کھڑے ہو کے کرنا چاہ رہے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے کی حالت میں چلا جائے، سبحان ربی العلیٰ 3 بار کہے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے بیٹھ گیا، بس سجدہ ہو گیا. اور بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گیا، سبحان اللہ 3 بار پڑھا، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ گیا، سجدہ ہو گیا. پھر دوسرا کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر کر لے، پھر دوسرا کر لے، پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھے، پھر تیسرا کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ دے. کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، تکبیر کرنا ضروری نہیں ہے، سلام آخر میں پھیرنا کوئی نہیں ہے. سجدہ بہت سادہ طریقہ ہے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، پھر آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ ہی ہے. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ ہی ہے. آپ پوچھئے کہ کیا پھر بھی تم نے اس اللہ کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں، نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آپ پوچھئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیا انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے. آپ انہیں بتا دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا نہایت ہی غالب ہے. کیا انہوں نے کسی اور کو بھی دیکھ لیا ہے؟ قہار، بہت زیادہ غالب، سختی کے ساتھ غالب آنے والا، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اکیلا غالب آنے والا ہے. ہاں، انزل من السماء، تو کیا ان کو اس بات سے شک ہو گیا کہ کسی نے اللہ جیسا کوئی بنایا ہے، پیدا کیا ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے تو بتاؤ ہمیں بھی. ایسا کچھ نہیں ہوا. انزل من السماء ماء، اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. فسالت اودیۃ بقدرها، تو ہر ندی نالے اپنی وسعت کے مطابق. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اسے لے کر چل نکلے. پھر جب سیلابی ریلا اٹھا تو وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، تو جب سیلابی ریلا اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں لوگ زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے پگھلایا کرتے ہیں. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، ایسی مثالوں سے اللہ اسی طرح حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز پانی اور دھات ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ اسی طرح مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے اگر ان کے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں اور اس کے برابر اور بھی ہوں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ضرور اسے اپنے فدیے میں دے دیں گے. اولئک لہم سوء